عمران ریاض خان کی زبان کی لکنت ختم ہو گئی۔ عمران ریاض خان نے لمبے عرصے بعد پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرا دیا ہے۔ عمران ریاض خان اپنی روداد سناتے ہوئے رو کیوں پڑے؟ عمران ریاض خان کے دل پر لگے وہ گہرے زخم کون کون سے ہیں جسے عمران ریاض کے لیے بھلانا کافی مشکل ہوگا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ سینئر صحافی اینکر پرسن عمران ریاض خان کو 11 مئی 2023 کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا، پھر انہیں سیالکوٹ جیل میں رکھا گیا اور پھر وہاں سے رہا کیا گیا، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے اور تقریباً 140 دن تک عمران ریاض خان لاپتہ رہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور یہاں تک کہ آئی جی پنجاب نے بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ علم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کہاں پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض خان کی جو لوکیشن ہے وہ افغانستان کے کہیں بارڈر کے قریب ہمیں ملی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ دوبارہ سماعتیں ہوتی رہیں، بہت ساری چیزیں چلتی رہیں، بالآخر تقریباً کوئی 130 دن کے بعد آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا کہ عمران ریاض کے حوالے سے کچھ اچھی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہیں اور امید ہے کہ آنے والے کچھ روز میں ہم عمران ریاض کو بحفاظت بازیاب کروا لیں گے۔ اس کے بعد تقریباً اسی ٹائم کے اندر عمران ریاض خان ایک دن اچانک اپنے گھر پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد عمران ریاض خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں چونکہ عمران ریاض خان کے ساتھ 15 سال تک رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، میرا ان سے بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے الحمدللہ، تو میں بھی عمران ریاض خان سے ملنے کے لیے پہنچا، اور جس دن میں پہلے دن پہنچا تو میں عمران ریاض خان کو دیکھ کر میرے آنسو آ گئے۔ وہ بالکل اپنا وزن گرا چکے ہوئے تھے اور بالکل لاغر لگ رہے تھے۔ جب پہلی میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے ان کو جب دیکھا، ان کی سفید داڑھی تھی، بال ان کے بڑھے ہوئے تھے، اور عمران ریاض خان بالکل دبلے پتلے اور لاغر سے لگ رہے تھے، اور یعنی کہ وہ سچویشن میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں ان کے معاملات آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ خیر، عمران ریاض خان سے ملاقات ہوئی، ہم بیٹھے، اور اس کے بعد جب عمران ریاض خان نے گفتگو کا آغاز کیا تو ان کا وہ رک رک کر بولنا، ان کی زبان میں لکنت، وہ میرے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھی، کیونکہ میں نے عمران ریاض خان کو اتنا تیز بولتے ہوئے دیکھا۔ وہ عام فہم زبان میں بھی بڑا تیز بولتے تھے، اور اس طرح کے عمران ریاض خان کو بولتے ہوئے دیکھ کر میرے آنسو مجھ سے نہیں رکے، اور مجھے وہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ یار ایک اچھا خاصا نوجوان، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال عمران ریاض کی جو پہلی ہماری ملاقات تھی، میری اب تک تقریباً 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران بھائی سے، تو عمران بھائی ان دنوں میں تقریباً ایک جملے کو 1.5 سے 2 منٹ میں ادا کرتے تھے، اتنی لکنت تھی ان کی زبان میں۔ ایک ایک لفظ پہ وہ رکتے تھے، وہ اڑتے تھے، وہ پوز لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جملہ ادا کر پاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں پوری باڈی ان کی جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑے اندر سے کئی الفاظ نکال رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ خیر، وہ پہلی ملاقات تھی، ہم نے بھی اتنی زیادہ کوئی کھل کے باتیں نہیں کی، ان کی باتیں سنی، ان کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر چند روز بعد پھر عمران بھائی سے ملاقات کے لیے میں پہنچا، تو پھر عمران بھائی کی تقریباً وہی سیم حالت تھی، اور اس دن دوسری ملاقات میں نے عمران بھائی سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ بات کب کریں گے؟ تو عمران بھائی ہنسنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ الفت بھائی، ظاہر ہے بولنا تو میرا بنیادی حق ہے اور مجھے بولنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کی زبان کو کیا ہوا ہے؟ تو بقول ان کے کہ مجھے کچھ اتنی ہیوی ڈوز دی گئی تھی، جو میڈیسن ہوتی تھیں، کہ میں گھنٹوں روتے رہتا تھا اکیلا، اور گھنٹوں ہنستے رہتا تھا۔ روتا اتنا تھا کہ میرے کپڑے بھیگ جاتے تھے، اور معلوم نہیں مجھے ہنسی کیوں آتی تھی، اپنی قسمت پر آتی تھی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے میری جو زبان ہے اس میں لکنت آ گئی ہے بہت زیادہ۔
پھر تیسری ملاقات میں عمران بھائی نے بتایا کہ میں اب تقریباً درمیان میں ٹھیک ٹھاک بولنے لگ جاتا ہوں، لیکن اچانک میرا جسم اکڑ جاتا ہے اور پورا جسم جیسے لکڑی ہوتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے، پھر میری زبان میں لکنت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی تھراپی کی گئی، ان کی وہ کیمرے کے سامنے بولے، ہم جیسے دوست ان کے پاس پہنچ جاتے تھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، بات کرنا، تو آہستہ آہستہ الحمدللہ عمران ریاض خان اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور عمران ریاض خان نے اپنا پہلا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، اور میاں علی اشفاق جو کہ ان کے دوست بھی ہیں، جگری یار بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں، اور میاں علی اشفاق نے بھی مشکل میں عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق ادا کیا۔ پھر عمران بھائی جب آپ آئے ہیں تو ظاہر ہے بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ عمران بھائی پہلے ہم سے بات کریں، لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ عمران بھائی نے بھی دوستی کی لاج رکھی ہے اور انہوں نے علی بھائی سے پہلے بات کی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ عمران ریاض خان نے اس ملاقات میں اپنے جو گمشدگی یا پھر اغوا یا پھر لاپتہ ہونے میں، یا جو اس کو آپ اپنی مرضی یا ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ جو اس کو آپ نام دے لیں، 140 دن کی روداد سنائی۔ اور عمران ریاض سے جب علی اشفاق نے پوچھا کہ آپ تیار ہیں، تو عمران ریاض اپنی روایتی ہنسی ہنسے، مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کشتی تو میں کرنے سے رہا، ہاں بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں اور میں بات کروں گا۔ پھر یہ چیزیں تو آپ نے سنی ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ عمران ریاض خان اپنی یہ روداد 140 روز کی سناتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ میں، آپ یقیناً یہ کل آپ شام کو دیکھ سکیں گے کہ وہ اس میں رو پڑے ہیں اپنی روداد سناتے ہوئے، اپنی کہانی سناتے ہوئے۔ اور عمران ریاض خان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ مجھے کوئی اور مارتا، کوئی غیر مارتا، مجھے اپنوں نے مارا ہے، یہ دکھ، یہ زخم میرے دل پہ اس نے اثر کیا ہے۔ عمران ریاض خان کی اس گفتگو میں عمران ریاض خان نے جن تکالیف کا سامنا کیا ہے، جس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ رہے ہیں، عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ تقریباً 140 دن بعد انہوں نے آسمان کا رنگ دیکھا کہ آسمان کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ وہ جہاں پر تھے انہیں کوئی آ کر آواز دیتا تھا کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، پھر وہ اسے آ کے بتاتا تھا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، پھر وہ اسے بتاتا تھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، پھر اسے بتایا جاتا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اور پھر اسے بتایا جاتا تھا کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یوں عمران بھائی کا کہنا ہے کہ میں اس طرح جب عشاء پڑھتا تھا تو پھر میں دیوار پہ ایک لائن لگا لیتا تھا کہ آج مجھے ایک دن مکمل ہو گیا ہے، اور یوں میں نے دیوار پر 140 لائنیں لگائیں، اور اس طریقے سے انہوں نے 140 دن اپنے مکمل کیے۔ عمران ریاض کے مطابق انہوں نے 2 بار قرآن مجید کی تفسیر پڑھی اور قرآن مجید کی 42 آیات کریمہ انہوں نے زبانی یاد کی۔ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ جب ایک موقع پر ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی بات کی گئی، چونکہ میں بول نہیں سکتا تھا، میری زبان میں لکنت اتنی زیادہ تھی کہ پھر مجبوراً وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا جو پروگرام تھا اس کو کینسل کیا گیا۔ عمران ریاض خان یقیناً ایک پاکستان کی بڑی آواز ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور جس طریقے سے عمران ریاض خان نے اپنے یہ 140 دن اور اس دن کی تکالیف اور یہ امتحان کے جو دن تھے، جس میں ایک دن معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن کتنے مہینوں کا ہے، کتنے ہفتوں کا ہے، کتنے سالوں کا ہے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ جب تنہائی میں کوئی آپ سے بات نہ کرنے والا ہو تو یقیناً ایک دن بھی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 140 دن عمران ریاض خان خود کہتا ہے کہ میں کوئی اتنا پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوں، میں کوئی اتنا ترم خان، اتنا بہادر، یا میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوں، یہ بس خدا کی مرضی تھی، خدا کی عطا تھی کہ مجھے اس نے 140 دن تک ثابت قدم رکھا، اور میں ثابت قدم رہا، اور مجھ سے یہاں تک کہا گیا کہ تمہاری کوئی خامی نہیں ہے، تو میں نے یہی کہا کہ میری خامی صرف میرا ملک ہے، میری مٹی میری خامی ہے۔ میں پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس سے مجھے یہ لگا کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا جو سیاستدان ہیں کس طریقے سے ملک کے معاملات میں ان کی کیا معاملات ہیں،
وہ ساری چیزیں عمران ریاض خان نے بڑی بریک بینی کے ساتھ اور بڑے قریب سے دیکھی. تو اس لیے عمران ریاض خان کا موقف، وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور بڑی 140 دن کوئی آسان نہیں ہوتے. عمران ریاض خان کے بقول کہ ان کا ایک ایک دن ایسے گزرتا تھا کہ کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہوتا تھا. ایک عمران ریاض خان نے بات بتائی کہ مجھے عام فہم زندگی میں ایک تو چھپکلی سے مجھے گھن سی آتی ہے اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے چھپکلی سے. تو عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ اکثر کبھی کبھار میرے جہاں پہ میں تھا وہاں پہ ایک چھپکلی آ جاتی تھی، تو میں کئی گھنٹے اس چھپکلی کو دیکھتا رہتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جب یہ چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. تو اس حالات میں عمران ریاض کا کہنا ہے کہ میں چھپکلی کو بھی بڑے غور سے دیکھتا تھا، بڑے شوق کے ساتھ، اور جس دن وہ نہیں آتی تھی، جن دنوں میں شدت سے انتظار کرتا تھا کہ وہ چھپکلی کب آئے گی. جب وہ چھپکلی آتی تھی تو وہ دن میرا بہت اچھا اور بڑا خوبصورت گزرتا تھا. عمران ریاض کا کہنا ہے کہ جو جیل ہے وہ واکنگ ٹریک ہے. جیل کی زندگی جو میں نے 140 دن گزارے ہیں اس کے مقابلے میں انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے. عمران ریاض کے بقول کہ جیل کی زندگی جو میں نے 140 دن گزارے اس کے مقابلے میں بڑی خوبصورت اور دلکش ہے. 140 دن کی جو منزل میں نے کاٹی ہے، مجھے ایک ایک دیوار کے ایک ایک ذرے سے مجھے واقفیت ہو گئی تھی. میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کرنے کے لیے. ظاہر ہے بحیثیت انسان انہیں زمین پر بہت زیادہ بیٹھنا پڑا، جس کے باعث ان کی جو بیک بون ہے اس میں بھی مسائل آئے. بہرحال عمران ریاض خان نے بڑی جمع مردی کے ساتھ، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، خداوند کریم کسی کو امتحان میں نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو پھر اس کی مدد کرے اور اسے ثابت قدم رکھے. تو عمران ریاض خان نے یہ دن جس جمع مردی کے ساتھ کاٹے ہیں، اور پھر رہائی کے بعد وہ جس مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بات کرتے رہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے. بہرحال عمران خان آ گئے ہیں، فیلڈ میں آ گئے ہیں، مارکیٹ میں آ گئے، اور آپ کل تقریباً شام کے وقت عمران ریاض خان کا پہلا پوڈ کاسٹ میاں علی اشفاق کے ساتھ سنیں گے، اور اس میں عمران ریاض خان اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے. اور عمران ریاض خان کے یقیناً جسم پر بھی زخم لگے ہوں گے، لیکن ان کے دل پر بڑے گہرے زخم لگے ہیں، اور وہ ان زخموں کو بھول کر پھر سے نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. عمران ریاض خان بہت جلد اپنے پلیٹ فارمز، یعنی کہ اپنا جو ان کا یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا ان کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں سے بھی وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ کسی دن جا کر عمران بھائی سے گپ شپ کریں، اور کچھ چیزیں ہم بھی ان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات سننے اور آن کیمرہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو وہ گزار کے آ چکے ہیں. تو یقیناً ایک مشکل وقت تھا عمران ریاض خان کے لیے، اور میرے خیال میں بولنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے میرے بولنے کی ایک حدود و قیود ہے، مجھے بھی اس میں رہنا چاہیے بحیثیت جرنلسٹ. اور عمران ریاض خان نے ہم نے جہاں تک ان کی گفتگو سنی ہے، کہیں پر کوئی انہوں نے جگہ ایسی ریڈ لائن کراس نہیں کی. ہاں، اگر کسی نے ملک کا پیسہ چوری کیا ہے تو یہ بتانا ضروری ہے، اگر کسی نے ملکی معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں تاکہ اصل حقائق عوام کے سامنے پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو صحت دے، اور وہ اپنا عوام کے ساتھ اپنا دوبارہ سے وہ جو رابطہ ہے اس کو بحال کریں، اور جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے سامنے سچ لے کر آئیں، اور سچ کی اسی طرح پرچار ہوتا رہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بر وقت اور صحیح انفارمیشن پہنچا سکیں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.